اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اور کہتے ہیں اتخذ اللہ رکھتا ہے اللہ تعالی ولدن اولاد سبحانہ وہ تو سب باتوں سے پاک ہے بل لہو بلکہ اسی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں کل لہو قانتون سب اسی کے تابع دار ہیں بدیع السماوات نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو وَإِذَا قَضَى اور جب حکم کرتا ہے امرن کسی کام کو فَإِنَّمَا تو بے شک یقول یہی فرماتا ہے لہو اس کو کن کہ ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے وقال الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ او یا تأتینا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیتن کوئی آیت کذالک اسی طرح قال کہہ چکے ہیں الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم انہی کی سی بات تشابہت ایک سے ہیں قلوبہم دل ان کے قد بے شک بینا ہم نے بیان کر دی الآیاتی نشانیاں لقوم ان لوگوں کے واسطے یوقنون جو یقین لاتے ہیں سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع ہے درمیان میں سے یہ 3 آیات پڑھی گئی ہیں یہود و نصارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جب تحویل قبلہ کا حکم آیا مختلف اعتراضات کیے اور لوگوں کو شک اور شبے میں ڈالنے کے لیے کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ درست تھا اس طرف جو نمازیں ہیں وہ ہی ٹھیک ہیں اور اب جب تم نے دوسری طرف قبلے کا رخ کر لیا ہے تو اب تم صحیح نہیں تو آیا پہلے ٹھیک تھے تو اب غلط ہو یا پہلے غلط تھے تو اب ٹھیک ہو لوگوں کو شک میں ڈالنے کے لیے شبے میں ڈالنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مشرق اور مغرب تو اللہ کا ہے آپ نے مشرق کی طرف رخ کیا ہے یا مغرب کی طرف رخ کیا ہے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے یا بیت اللہ مسجد حرام کی طرف آپ نے رخ کیا ہے تو ہر جگہ اللہ موجود ہیں مشرق و مغرب اللہ کے ہیں اور یہ دونوں جو گھر ہیں یہ اللہ کے گھروں میں سے گھر ہیں تو اگر آپ اللہ کے حکم پر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے جس طرف رخ کیا تھا بیت المقدس کی طرف وہ بھی ٹھیک تھا اس کا ثواب بھی ملے گا اور اب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حکم اب کے لیے ٹھیک ہے اب اگر کوئی اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا اسی طریقے سے یہود اور عیسائی اور مشرکین یہ تینوں لوگ مختلف قسم کے عقائد رکھتے تھے اور ان میں سے ایک عقیدہ ایسا تھا کہ جو خالصتاً شرک کا عقیدہ تھا یہ لوگ کہتے تھے کہ اتخذ اللہ ولدن اللہ تعالیٰ بھی اپنی اولاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے اولاد تو اس شخص کی ہوتی ہے یا اس کی ہوتی ہے کہ جو کمزور ہو جو ضعیف ہو جو اولاد کی احتیاج رکھتا ہو ضرورت اور حاجت رکھتا ہو وہ اولاد مانگتا ہے انسان اولاد کس لیے مانگتا ہے کہ بڑھاپے میں میرے کام آئے اللہ جل جلالہ تو ان چیزوں سے پاک ہے
اس کی اجازت کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا۔ دنیا کی ساری مخلوقات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ تو سب کی حاجتیں پوری کرنے والا، سب کی مشکلات کو آسان کرنے والا، سب کی دکھ درد اور بیماریوں کو دور کرنے والا، سب کو اولاد دینے والا، سب کی مرادیں پوری کرنے والا، سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، اس کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں، نظر نہیں آتے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کیا کام آئیں گے؟ وہ تو اپنے بننے میں خود محتاج ہیں، پیدا ہونے میں محتاج ہیں۔ اللہ جل جلالہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا شریک لہ، نہ اس کا کوئی شریک ہے، لا وزیر لہ، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، ولا مشیر لہ، نہ کوئی اس کا مشیر ہے، ولا معین لہ، نہ کوئی اس کا مددگار ہے۔ وہ کسی سے مشورے نہیں کرتا، نہ ہی اس کو ضرورت ہے، وہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، اور نہ ہی وہ اس کی ضرورت اس کو کبھی محسوس ہوئی یا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سبحانہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا عزیر علیہ السلام برگزیدہ ایک پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، اور انہوں نے یہ عقیدہ ان کے متعلق بنا لیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اسی طریقے سے عیسائی پھر کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر مشرکین بھی کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے، سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو ایسی ذات کے بارے میں یہ لوگ ایسے فضول قسم کے عقائد رکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو اس کے پلے باندھتے ہیں۔ وہ تو بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے ان کا مالک ہے، ان سب کا بنانے والا ہے، ان سب کا چلانے والا ہے، پیدا کرنے کے بعد چلا رہا ہے، ان کو رزق دے رہا ہے، اور وہی ان سب کو فنا بھی کرے گا۔ کل لہ قانتون، اور ساری مخلوقات، آسمان و زمین بڑی بڑی مخلوقات ہیں، یہ اور ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ سب جبریل علیہ السلام کتنے طاقتور اور زورآور فرشتے ہیں، اگر اپنے اصلی قد میں اگر وہ کھڑے ہوں تو آسمانوں سے اوپر ان کا سر، اور تحت الثری پہ ان کے پیر، اور 2 پر کھول لیں تو مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیں۔ ایسی طاقتوں والے اور قوتوں والے وہ بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، وہ بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ پیغمبر اللہ رب العزت کے سب سے برگزیدہ، نیک اور قریب لوگ ہیں، لیکن وہ بھی جب سر اور ماتھا ٹیکتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے، عظیم ہے، اونچا ہے، برتر ہے۔ اور مشکلات میں آپ دیکھیں پیغمبروں کی دعائیں آئی ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ نبی علیہ السلام کی دعا وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، ہمارا رب رحمان وہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار، ہر پیغمبر نے اللہ کو پکارا ہے،
اللہ سے مانگا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو؟ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں، بہت بڑے مقام اور مرتبے والے پیغمبر ہیں، لیکن ہیں اللہ رب العزت کے بندے۔ بدیع السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے البدیع، نیا پیدا کرنے والا، یعنی ایسی ایک چیز پیدا کرنا جس کا پہلا کوئی نمونہ، کوئی ماڈل نہ ہو۔ آسمانوں کا کوئی نقشہ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ان سب کو بنایا۔ والارض، زمین کا پہلا کوئی نقشہ نہیں تھا، پہلے کوئی اس کا ماڈل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا، زمین کو بھی اور آسمانوں کو بھی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس کے اگر تم اختیار کی بات کرتے ہو، طاقت کی بات کرتے ہو، تو وہ تو اتنا زوراور ہے۔ اذا قضا امرا، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کا کہنا صرف اتنا ہوتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ کن اور فیکون کے بیچ میں جو فا ہے، فا کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر بھی نہیں لگتی اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض فرماتے ہیں کن میں کاف اور نون کے ملانے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر بھی نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ کا صرف ارادہ ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اتنا طاقتور رب اور اتنی طاقتور ذات، وہ کیا بیٹوں کا محتاج یا بیٹیوں کا محتاج ہوگا؟ وہ تو ان چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ اور مشرکین کیسے عجیب چیز جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ باندھ رہے ہیں کہ یہ مشرکین خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا۔ ان کو جب بیٹی کی کوئی خوشخبری دیتا تو ان کے سر، ان کے پیشانیاں، ان کے ماتھے وہ شرم سے جھک جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو اللہ کے بندے تھے، یہ تو اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے تھے، یہ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کیسے ان کی اولاد ہو سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ایسی ہی کچھ باتیں، کچھ فضول باتیں ان لوگوں نے کی کہ جو لا یعلمون، نہیں جانتے تھے، یعنی علم نہیں رکھتے تھے، جاہل تھے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ وقال الذین، ان لوگوں سے مراد یہود، عیسائی اور مشرکین تینوں مراد ہیں۔ اگرچہ یہود اور نصارہ وہ اہل علم تھے، اہل کتاب میں سے تھے، ان کے اوپر ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ کی وحی آئی تھی، ان کی طرف تعلیمات اور شریعت آئی تھی، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں اس علم سے بے بہرہ تھے، کورے تھے، ان پڑھ اور جاہل تھے، کیونکہ ایسی بات پڑھا لکھا آدمی نہیں کر سکتا، اہل علم ایسے نہیں کر سکتے۔ تو کیا کہتے تھے؟ لولا یکلمنا اللہ آیا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اچھا، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جو ایسی بات کر رہے تھے وہ جاہل ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو جہلا تھے وہ ایسی بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ وہ جس طرح فرشتوں سے کلام کرتا ہے، اپنے بعض پیغمبروں سے بات کرتا ہے، تو ویسی ہی کلام، ویسی ہی بات وہ ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ یا جس طرح
پیغمبروں کو معجزات دیے، مختلف نشانیاں دیں، اس طرح کی کوئی نشانی، کوئی آیت ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ اگر براہ راست یہ چیزیں ہمارے پاس آ جاتی تو ہم مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے جو گزرے ہیں وہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں اللہ رب العزت خود کیوں نہیں فرماتا، ان کو اللہ کا کلام بھی سنا دیا گیا، 70 افراد نے اللہ کا کلام سنا، بے ہوش بھی ہو گئے اور کہنے لگے کہ جی ہمیں کیا پتا کہ یہ کس نے کلام کیا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ سب کی جان نکل گئی، یعنی حقیقی موت ان کے اوپر، بے ہوشی نہیں بلکہ موت آئی تھی ان کے اوپر۔ اور وہ موت آنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا گیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو سامنے دیکھنا ہے اور وہ سامنے آ کر کہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور یہ میری تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرو، تب ہم مان لیں گے۔ تو دیکھیں ایسی ہی باتیں یہ ان کے آباء و اجداد بھی کر چکے تھے۔ تشابہت قلوبہم، اصل میں ان کے دلوں کے اندر جو ٹیڑھا پن تھا وہ ایک ہی جیسا تھا، ان لوگوں کا اور ان کے آباء و اجداد کا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا الآیات، ہم نے نشانیاں اتنے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں کہ اب اس میں کسی مزید نشانی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس پر یقین اور ایمان صرف وہی لوگ لا سکتے ہیں لقوم یوقنون، جو یقین والے ہیں اور اہل ایمان ہیں۔ اہل ایمان کو وہ دنیا میں جس طرف دیکھیں اللہ کی قدرتوں کے مظاہر نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جس کے دل کے اندر کھوٹ ہو اس کو معجزہ بھی جادو نظر آتا ہے۔ تو ان آیات میں میرے آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید پر پکے کاربند رہو اور اس عقیدے میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرو، کسی قسم کی کمی اور بیشی نہ کرو، اللہ رب العزت کی قدرتوں پر کامل یقین رکھو اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دل سے مانو، اس لیے کہ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو یقین والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اور جس طرح ان پہلے لوگوں نے، یہود و نصارہ اور مشرکین نے اوٹ پٹانگ باتیں کی، ایسی باتوں سے اور ایسے سوالات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ورنہ تمہارا حال بھی انہی لوگوں جیسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور سب مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اولاد، سبحانہ وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بل لہو، بلکہ اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، کل لہو قانتون، سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ بدیع السماوات، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو، فَإِنَّمَا، پس بے شک، یقول، یہی فرماتا ہے، لہو، اس کو، کن فیکن، کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہہ چکے ہیں وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی سی بات، تشابہت، ایک سے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، قد بینا الآیات، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔